لاش بول اٹھی، ایک خوفناک کہانی۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے شہر کی ہے جہاں سورج غروب ہوتے ہی لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے تھے۔ اس شہر میں ایک گلی تھی جسے سب اندھیری گلی کہتے تھے۔ دن کے وقت بھی وہاں عجیب سی خاموشی رہتی اور رات کو تو کوئی اس طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کرتا تھا۔ کہتے تھے اس گلی کے آخر میں ایک پرانا بنگلہ ہے جو برسوں سے ویران پڑا ہے۔ نہ وہاں کوئی رہتا تھا، نہ ہی کوئی اس کے قریب جانا چاہتا تھا۔ جو بھی وہاں گیا تو پاگل ہو گیا، پھر کبھی واپس نہ آیا۔ اسی شہر میں احسن نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ صحافت کا طالب علم تھا اور سچ سامنے لانے کا جنون رکھتا تھا۔ اسے ڈرونی کہانیوں پر یقین نہیں تھا۔ اس کے نزدیک ہر افواہ کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ ایک دن شہر میں خبر پھیلی کہ اندھیری گلی کے قریب سے ایک لاش ملی ہے۔ لاش کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ جمی ہوئی تھی۔ احسن نے فیصلہ کر لیا، میں خود جا کر حقیقت معلوم کروں گا۔ پہلا حصہ، بنگلے کا دروازہ۔ رات کے 11 بجے احسن کی موٹر سائیکل اندھیری گلی میں داخل ہوئی۔ سڑک پر اسٹریٹ لائٹس بند تھیں، ہوا میں عجیب سی سرسراہٹ تھی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کا نام لے رہا ہو۔ بنگلے کے سامنے پہنچ کر اس نے دیکھا، دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ احسن کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر وہ اندر داخل ہو گیا۔ اندر کی دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں، جن کی آنکھیں جہاں کہیں بھی وہ جاتا اس کا پیچھا کرتی محسوس ہو۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، تم بھی سچ جاننا چاہتے ہو؟ احسن پلٹ کر دیکھتا ہے، کوئی نہیں تھا۔ دوسرا حصہ، زندہ لاش۔ بنگلے کے بیچوں بیچ ایک کمرہ تھا جہاں فرش پر ایک لاش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، جسم سڑا ہوا، مگر آنکھیں اچانک کھل گئیں۔ لاش بولی، میں مرا نہیں، مجھے مارا گیا تھا۔ احسن کے قدم زمین میں جم گئے، اس کے منہ سے آواز بھی نہ نکل سکی۔ لاش نے بتایا کہ وہ اس شہر کا پرانا صحافی تھا جو برسوں پہلے یہاں کے بڑے لوگوں کے راز جان چکا تھا۔ اسے خاموش کرانے کے لیے زندہ دفن کر دیا گیا اور اس کی روح اس بنگلے میں قید ہو گئی۔ تیسرا حصہ، حقیقت کا خونی راز۔ لاش نے احسن کو بنگلے کے تہہ خانے میں لے جانے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی احسن نیچے اترا، دیواروں پر درجنوں لاشیں لٹکی ہوئی تھیں۔ ہر لاش کے ہونٹ ہل رہے تھے، سچ، سچ سامنے لاؤ۔ اچانک احسن کو احساس ہوا، یہ سب وہ لوگ تھے جو سچ بولنے کی کوشش کرتے رہے تھے۔ اسی لمحے دروازہ زور سے بند ہو گیا، کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ چوتھا حصہ، انجام۔ صبح کے وقت شہر کے لوگ چونک گئے۔ اندھیری گلی کے بنگلے کے باہر احسن کی لاش پڑی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی، چہرے پر وہی مسکراہٹ، مگر اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اگلے دن اخبار کی سرخی تھی، اندھیری گلی کے راز بے نقاب۔ بڑے بڑے نام سامنے آ چکے تھے، مگر اس رات کے بعد بنگلے سے ایک نئی آواز آنے لگی تھی، اب میں اکیلا نہیں ہوں۔ اور آج بھی اگر کوئی رات کو اندھیری گلی سے گزرتا ہے تو ایک سرگوشی سنائی دیتی ہے، سچ بولنے کی قیمت لاش ہوتی ہے۔